من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے وہ ہے فنا کے لیے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے. اے انسان، زندگی میں جتنا زندگی گزارنا چاہتے ہو، حج تو ہے زندگی 60 سال 70 سال، تو فرماتے کہ جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. اور حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں. حضرات محترم، آئیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود سلام کا ہدیہ پیش کر اپنی بابا غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ سنت جو ہے یہ تقریر کے بعد پڑھیں گے آپ کو. اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ سنت تقریر کے بعد پڑھیں گے، تو آئندہ اس کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ آئے تو سنت کے بعد ہی، تقریر کے بعد ہی سنت پڑھیں. حضرات محترم، میں آج ایک ایسے آیت مبارکہ کو تلاوت کی کہ جس آیت کریمہ کے تعلق سے پوری دنیا میں جتنے مومنین مومنات ہیں تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی اور اپنا عرفان عطا فرمایا. پھر وہی رب کائنات ایک دن ہم کو یہاں سے اپنی بارگاہ میں بلا لے گا. اسی مفہوم کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں یوں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرات محترم، آج کے اس پرفتن ماحول ہی میں نہیں بلکہ یہ اصول و آغاز و آخری نشر چلا آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی جملہ تخلیق میں کوئی شے، کوئی بات، کوئی ایسا منصوبہ نہیں پایا جاتا ہے جس سے کہ تمام مخلوقات کا اتفاق ہو اور کسی کا اختلاف بھی نہ ہو. دوستان محترم، ہم اپنی زبان کو جب حرکت دے کر کوئی جملہ ادا کرے، خوب غور و فکر کر کے کوئی پروگرام تیار کرے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی منصوبہ تجویز کرے، تو یہ لازمی اور ضروری نہیں کہ اپنے اس منصوبے اور اپنے اس بات اور اپنے اس تجویز کے تمام متفقوں کسی کا اختلاف نہ ہو. حقیقت ایسا دیکھنے میں نہیں آتا ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ خون پسینہ سے کمائی کھلانے والا باپ بھی اپنے دانشمند بیٹے کے سامنے کوئی بات کہتا ہے، اپنے دانشمند بیٹے کو کوئی مشورہ دیتا ہے، تو بعض اوقات میں بیٹا بھی اپنے باپ کے بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے باپ کے مشورے کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے باپ کے رائے سے اختلاف رکھتا ہے، اپنے باپ کے بات سے وہ مختلف ہے. اسی طرح استاد اپنے شاگرد سے کچھ بات کہتا ہے تو بعض اوقات میں شاگرد رشید بھی اپنے عقل و قیاس کے تقاضے کے مطابق اپنے استاد کے بات کو ٹال دیتے ہیں، اپنے استاد کے بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے استاد کے رائے سے اختلاف رکھتا ہے.
اپنے استاد کے بات سے وہ مختلف ہے، اسی طرح کوئی پیر اپنے مرید کو کوئی بات کہتا ہے تو بعض اوقات میں مرید بھی اپنے پیر کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے پیر کے بات سے اختلاف رکھتا ہے، مختلف ہے، حتیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت سے اختلاف، انبیاء و مرسلین کے نبوت و رسالت سے اختلاف، اولیاء کرام کے کرامت و ولادت سے اختلاف، عقائد سے اختلاف، نظریات سے اختلاف، دستور سے اختلاف، زندگی میں اختلاف، بندگی میں اختلاف، مذہب اپنا بنانے میں اختلاف، گھر بنانے میں اختلاف، غرض کے ہر شے میں اختلاف آج کا معمول بن چکا ہے۔ حضرات محترم، آپ دنیا کے کسی بھی چیز کو اٹھا لیجئے، اس چیز میں بھی اختلاف ہے۔ مثلا آپ دنیا کے کسی کھانے کو اٹھا لیجئے، اس کھانے میں بھی اختلاف ہے۔ ہمارے بنگال کے کھانے کچھ اور ہے، یو پی کے کھانے کچھ اور ہے، مدھیہ پردیش کے کھانے کچھ اور ہے، عرب کے کھانے کچھ اور ہے، پاکستان کے کھانے کچھ اور ہیں۔ اسی طرح آپ کپڑوں میں لے لیجئے، ہمارے کپڑوں کی، بنگال کے کپڑوں کی کوالٹی کچھ اور ہے، بہار کے کپڑوں کی کوالٹی کچھ اور ہے، اور مدھیہ پردیش کے کپڑوں کی کوالٹی کچھ اور ہے۔ اسی طرح زبان میں بھی لیجئے، زبان میں بھی اختلاف، یعنی ہندی زبان کچھ اور ہے، مراٹھی زبان کچھ اور ہے، پنجابی زبان کچھ اور ہے، نیپالی زبان کچھ اور ہے، بنگالی زبان کچھ اور ہے، یعنی ہر چیز میں اختلاف آج کا معمول بن چکا ہے۔ اور ان اختلافات کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلمانوں میں جدا جدا جماعتیں نظر آ رہی ہیں، برساتی مینڈکوں کی طرح طرح کی نئے نئے فرقہ باطلہ ظاہر ہو رہی ہے، جو کہ اپنے اپنے قیاس اور تقاضے کے مطابق قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے گمراہ کن تراجم و مطالب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ غیر ملکی ڈالروں کی لالچ میں سیدھے سادے مسلمانوں کے قلوب سے عظمت رسول کو دور کر رہے ہیں، سیدھے سادے مسلمانوں کو ہلاکت کی گہرائی میں ڈھکیل رہے ہیں، جس کے سبب سے مسلمانوں کے قلوب مردہ ہو جا رہے ہیں۔ اسی سبب سے مسلمانوں کی تعداد کثیر تعداد ہوتے ہوئے بھی روب و دبدبہ سے مرعوب ہو جا رہے ہیں۔ قوم مسلم ہر آزاد دل کھول کر ملازم جا رہے ہیں، جدھر دیکھو مسلمان ایک خوف کی لہر میں گھیرے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، الغرض کے مختصر یوں کہ اللہ رب العزت کی جملہ تخلیق میں کوئی ایسی شے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جس سے کہ تمام مخلوقات کا اتفاق ہو، اس میں کسی کا نہ کسی کا ضرور اختلاف ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن، تیرے اندر ہر سوالات کے جوابات موجود ہے، تیرے اندر وہ دنیا کے ہر سوالات کے جوابات موجود ہے، آخر تو ہی بتا کہ آخر تمام لوگوں کا کس چیز سے اتفاق ہے، تمام لوگ کس چیز سے متفق ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اب اس میں کسی کا اختلاف نہیں، نہ کسی سی ایم کا اختلاف ہے، نہ کسی پی ایم کا اختلاف ہے، نہ کسی وزیر اعظم کا اختلاف ہے، نہ کسی وزیر اعلیٰ کا اختلاف ہے، نہ کسی چیف منسٹر کا اختلاف ہے، نہ کسی پرائم منسٹر کا اختلاف ہے، نہ کسی ہندوستان کے رہنے والوں کا اختلاف ہے، نہ کسی پاکستان کے رہنے والوں کا اختلاف ہے، نہ کسی روس کے رہنے والوں کا اختلاف ہے، نہ کسی نیپال کے رہنے والوں کا اختلاف ہے، نہ کسی پاکستان کے رہنے والوں کا اختلاف ہے۔ لیکن جب قرآن نے کہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہ لفظ سنتے ہی ہر مفکر، ہر محدث، ہر مترجم، ہر آدمی، ہر مفتی، ہر حافظ، ہر مؤذن، بلکہ پوری دنیا کے تمام لوگوں نے پر ایک زبان ہو کر کہا کہ موت ایک یقینی شے ہے، موت ایک مستحکم فیصلہ ہے، موت ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل قانون ہے۔ پوری دنیا کے تمام لوگوں نے پر ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ دنیا فانی ہے اور عقبہ باقی ہے۔ تو حضرات محترم، آپ اندازہ لگائیں کہ آج آپ کسی ہندو سے پوچھیں کہ بھائی تمہیں مرنا ہے، وہ بھی کہے گا ہمیں مرنا ہے۔ کسی عیسائی سے پوچھیں کیا بھائی تمہیں مرنا ہے، وہ بھی کہے گا ہمیں مرنا ہے۔ کسی دیوبندی سے پوچھیں، وہ بھی کہے گا مرنا ہے۔ موت میں کسی کا مختلف نہیں ہے۔ یہ موت ایک ایسی شے ہے کہ جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، مجوسی بھی کہتے ہیں ہمیں مرنا ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں ہمیں مرنا ہے، ہندو بھی کہتے ہیں ہمیں مرنا ہے۔ حضرات محترم، پھر اس کے باوجود ہم موت سے غافل ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول غیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص موت کو دین میں 3 مرتبہ یاد کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص
موت کو دین میں 3 مرتبہ یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 3 کرامتیں عطا فرماتا ہے، اور ان 3 کرامتوں سے سب سے پہلی کرامت جو یہ ہے کہ جب وہ انسان مرنے کا وقت ہوتا ہے، جاگنے کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے دل پر، زبان پر اللہ رب العزت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما دیتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جو سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فیدخل الجنہ، کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ حضرات محترم، آپ اندازہ کریں کتنے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دین میں موت کو 3 مرتبہ یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 کرامتیں عطا فرماتا ہے، اور ان 3 کرامتوں میں سے سب سے پہلی کرامت جو یہ ہے کہ جب وہ انسان انتقال ہوتا ہے اس کے زبان پر کلمہ طیب عطا فرما دیتا ہے۔ قسمت کی بات ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے دانش مند اور عقل مند شخص کون ہے؟ آقا سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں سب سے عقل مند اور دانش مند شخص کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا اگر تم دنیا میں سب سے دانش مند اور عقل مند شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھ لے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے موت کو یاد کریں۔ حضرات محترم، اس دنیا میں ہر وجود کے لیے عدم اور ہر زندگی کو نیست نابود ہونا یقینی ہے، یعنی جسے زندگی ملی اسے مرنا ضروری ہے، اسے موت کا مزہ چکھنا لازمی ہے۔ یوں تو زندگی سب نے پائی، لیکن ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ ہر ایک کی زندگی برابر نہیں، بلکہ زندگی گزارنے میں بڑا تفاوت ہے، بڑا فرق محسوس ہوتا ہے۔ ایک شخص کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ دن کو کھا لیا تو رات کا ٹھکانہ نہیں، کسی نے رات کو کھا لیا تو دن کا ٹھکانہ نہیں، کسی کے پاس لاکھوں کروڑ روپیوں کا سرمایہ ہے تو کوئی نان و گندم کا محتاج ہے، کوئی بڑی بڑی بلڈنگوں میں اتر رہا ہے تو کسی کو ایک جھوپڑی بھی نصیب نہیں ہوئی، کوئی تخت و تاج کا مالک ہے تو کوئی گداگر ہے۔ گردے کے دنیاوی زندگی میں آپ کو بڑا تفاوت ملے گا، بڑا فرق محسوس ہوگا۔ ٹھیک یہی حال عملی دنیا والوں کا بھی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ایک معبود حقیقی پر ایمان رکھتا ہے، کوئی ہزاروں معبودان باطلہ کا ماننے والا ہوتا ہے، کسی کی پیشانی بارگاہ الہی میں جھک رہی ہے تو کوئی بت کے آگے سجدہ ریز ہے، کوئی نماز پنجگانہ کا پابند ہے تو کوئی فسق و فجور میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کو نیکیوں سے رغبت ہے تو کوئی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ حضرات محترم، زندگی کا یہ تفاوت تو ہم شب و روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب انسانی زندگی میں نہ تو دینی اعتبار سے برابری ہے نہ مذہبی حیثیت سے، تو کیا ہر ایک کی موت برابر ہوگی یا موت کے بعد ہر ایک کا حال یکساں ہوگا؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الدنیا مزرع الآخرہ، یعنی دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، اور کھیت میں جو جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ اگر کوئی شخص گیہوں بوئے وہ گیہوں کاٹ سکتا ہے، دھان نہیں کاٹ سکتا ہے۔ تو اسی طرح کا کوئی شخص کہے کہ ہم نماز روزہ حج و زکوٰۃ نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، پھر بھی ہم جنت، یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جو کھیت میں جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو تو وہ دنیا میں سب سے بہترین شخص ہے۔ پھر ہم سے گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر دنیا میں سب سے برا شخص کون ہے، بہترین شخص کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ تو حضرات محترم،
اس حدیث سے پتہ چلا، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس شخص یعنی جو شخص دنیا میں رہ کر اچھا عمل کرے گا، اچھا کام کرے گا، تو وہ بارگاہ خدا بندے میں مقبول ہوگا، اور جس کا عمل اچھا نہ ہوگا، جس کا عمل برا ہوگا، تو بارگاہ خدا بندے میں سب سے بدترین شخص ہوگا۔ حضرات محترم، یہ موت کیا چیز ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ موت یہ آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے، دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے، جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر ذکر ہضم اللذات۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم غیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو اکثر و بیشتر یاد کیا کرو، موت کو اکثر و بیشتر یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضرات محترم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر روزانہ لوگوں سے پکار پکار کر کہتی ہے کہ لوگوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ انتقال کرتا ہے اور اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس مومن بندہ سے کہتی ہے، اے بندہ، اے مومن، تجھے خوشخبری ہو، تجھے بشارت ہو، تجھے خوش آمدید ہو کہ تو دنیا میں میرے پشت پر چلنے والوں میں سے سب سے میرے نزدیک سب سے بہترین شخص تھا۔ جب تم میرے حوالے کر دیے ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوالے کر دیے گئے ہیں تو تم عنقریب دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا حسن سلوک کرتی ہوں۔ تو پھر قبر اس بندہ اے مومن کے لیے حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر یا منافق یا مشرکین کا انتقال ہوتا ہے تو قبر اس کافر شخص سے کہتی ہے، اے بدبخت شخص، نہ تجھے کوئی خوشخبری ہو، نہ تجھے کوئی خوش آمدید ہو، نہ تجھے کوئی مرحبا ہو۔ تو پھر جب اس کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے کافر شخص، جب تم میرے اندر آ گئے ہو، میرے حوالے کر دیے گئے ہو، تو تم عنقریب دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کس قدر میں برائی کرتا ہوں۔ تو پھر قبر اس شخص پر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے، اس کافر شخص پر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے، اس کافر شخص کے بائیں پسلیاں دائیں طرف اور دائیں پسلیاں بائیں طرف متوسط ہو جاتی ہے، بے بس ہو جاتی ہے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے بعض انگلیوں میں رکھ کر بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفرۃ النار، کہ قبر جنت کی کیاری میں سے کیاریاں اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ حضرات محترم، اب یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، زندگی بھر روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ مطلب انہوں نے دنیا میں رہ کر جو نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، تو جب وہ انسان مرتا ہے تو اس کے آس پاس میں وہ عمل جمع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب عذاب کے فرشتے اس شخص کے پیر کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے کہ اے عذاب کے فرشتے، تم اس بندہ مومن سے دور رہو، کیونکہ یہ بندہ اسی پیر کے ذریعے کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کیا کرتا تھا، کھڑے ہو کر رات و دن خدا کی عبادت پڑھا کرتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو پھر جب یہ نماز اس عذاب کے فرشتے سے کہتی ہے تو وہ عذاب کے فرشتے وہاں سے محروم ہو کر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اس بندے کے سر کی طرف سے آتے ہیں، وہ عذاب کے فرشتے اس بندے کے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ اے بندہ، اے عذاب کے فرشتے، تو اس بندہ مومن سے دور رہو، کیونکہ یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے دن بھر میں بھوک و پیاس کو برداشت کر کے اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے طویل بھوک پیاس کو برداشت کر کے انہوں نے روزہ رکھا ہے، تو پھر عذاب کے فرشتے وہاں سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جسم کے دوسرے حصے کی طرف سے آتے ہیں
تو حج اور زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اے عذاب کے فرشتے تو اس بندہ مومن سے دور رہو، کیونکہ انہوں نے اپنی دنیا میں رہ کر اپنی جان کو تکلیف دے کر اپنے جان کو راہ خدا میں خرچ کر خدا تعالیٰ کے بارگاہ میں خدا تعالیٰ کے رضا کے لیے یہ اپنے جان کو قربان کر دیا ہے، وہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج اگر ہم نماز پڑھیں تو کل قیامت کے دن عذاب کے فرشتوں کو نماز بھگائے گی، عذاب کے فرشتوں کو روزے بھگائیں گے، عذاب کے فرشتوں کو حج و زکوٰۃ بھگائیں گے۔ حضرات محترم، تو اب جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر ظہرا، یعنی جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ لیکن حضور غوث پاک جو آج ہم نہانے لگا تو حضور غوث کا دامن، حضور خواجہ غریب نواز کا دامن، حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر ظہرا، یعنی جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ لیکن یہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ تو حضرات محترم، کل قیامت کے دن حضور غوث پاک کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ کافر نہیں ہوگا کہ اللہ حضور غوث پاک ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو مسلمانوں کی قبر میں قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ حضرات محترم، تو میں موت کے سلسلے میں تقریر کر رہا تھا، تو حضرات تو یہ سمجھیں گے کہ موت کوئی آسان لفظ ہے، کوئی سہل لفظ ہے، بلکہ موت کوئی آسان لفظ نہیں، موت کوئی سہل لفظ نہیں، بلکہ موت ایک ایسا بھیانک لفظ ہے، دل کو دہلانے والا لفظ ہے کہ موت کا لفظ سنتے ہی اچھوں کے جسم میں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، جسم کا چین و سکون درہم برہم ہو جاتا ہے۔ موت کا تصور رستم زمانہ کا پہلوان بھی لرزہ اور بر انجام ہو جاتا ہے۔ موت کسی کی جوانی کو نہیں دیکھتی ہے، موت کسی کے حسن خوبصورتی کو نہیں دیکھتی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر برباد ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا نصیباً تباہ ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گلشن اجڑ رہا ہے، بلکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ کسی کو بھی ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں دیتی، فوراً اس کے جسم سے اس کو روح کو الگ کر دیتی ہے۔ اسی منظر کو دیکھ کر کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے وہ ہے فنا کے لیے، اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ حضرات محترم، آج تو ہمارا یہ ہے ماحول، تو یہ ہے کہ آج ہم صلاۃ و سلام کو سن کر بھاگ جاتے ہیں، جہاں صلاۃ و سلام پڑھی جائے وہاں سے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، حالانکہ اللہ کے رسول غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، جس شخص نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ بنائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہم صلاۃ و سلام کے نام پر وہاں جا کے کھڑے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، تو اس طرح نہ کریں، اور میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سنت جو پڑھیں گے یہ تقریر کے بعد ہی سنت پڑھیں گے، اس لیے کہ جب تقریر کرتے ہیں اس وقت نماز میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہر شخص ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے، کوئی شخص ہے تو وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے ادھر تقریر کی، اب وہ کدھر دھیان دے، نماز کی طرف دھیان دیا تقریر کی طرف۔ اسی طرح ہم لوگ اس طرح بنا لیں کہ ہم لوگ کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ تو کس وقت خلل پیدا نہیں ہوگا؟ اسی وقت خلل پیدا نہیں ہوگا کہ جب تقریر کو ہم تقریر سنیں گے اور سنت نماز پڑھنے کے لیے آپ کے لیے 5 منٹ ٹائم چھوڑ دیا جائے گا، تو اس وقت اپنے سنت کو ادا کریں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے کے لیے، چاہے نماز جمعہ ہو یا 5 وقت کی نماز ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے اور جب وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے